بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 22ویں مجلس کے ساتھ ذائقہ ماتم چہل مجلس شبیر میں شب عاشور کے حالات اور اہل بیت سے امام حسین علیہ السلام کی رخصت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سر پیٹو مومنو، یہ بکا کا مقام ہے، اب رخصت حسین علیہ السلام ہے۔ جناب مخبر صادق فرماتے ہیں کہ روز قیامت عجیب ہولناک روز ہوگا۔ اس روز تمام خلائق کی آنکھیں گریاں ہوں گی، سوائے اس آنکھ کے جو امام مظلوم کی مصیبت میں روئی ہوگی۔ رونے والا بادیدہ قندہ داخل جنت ہوگا۔ احادیث میں وارد ہے کہ جب محرم کی 9ویں تاریخ شام کے وقت اشقیاء نے حملہ کیا اور امام حسین نے اشقیاء سے ایک شب کی مہلت لی تو سر جھکائے ہوئے مغموم و محزون حرم محترم میں تشریف لائے۔ چونکہ جناب زینب اپنے برادر عالی مقدار کی عاشق زار تھیں، بےتاب ہو کر پوچھنے لگیں۔ پوچھا زینب نے کہ کیا اے میرے بھائی ٹھہری؟ شہ نے فرمایا بہن تم سے جدائی ٹھہری، صبح عاشور محرم کو لڑائی ٹھہری، چاہا سب کچھ فنا آدھا سے صفائی ٹھہری، آج پیاروں کی ملاقات غنیمت جانو، اے بہن آج کی یہ رات غنیمت جانو۔ خواتین و حضرات، اس شب کی کیفیت کیا بیان ہو جس کے سامنے شب فردائے قیامت خجل و شرمندہ ہے۔ میدان کربلا میں ایک ہو کا عالم تھا، جنگل اداس، چرند و پرند بدحواس، فلک زمین پر جھکا آتا تھا، سینہ زمین کا پھٹا جاتا تھا کہ کاش صبح کی نوبت نہ آئے، ساری خاک پانی بن کر بہہ جائے۔ 7ویں محرم سے اہل بیت طاہرین کو پانی کا ایک قطرہ میسر نہ ہوا تھا۔ ننھے ننھے بچوں کی آواز العطش سے سننے والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ اس شب کو امام حسین نے تمام انصار و اعزاء کو جمع کر کے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کس بلائے عظیم میں گر گیا ہوں، زمانہ مجھ سے پھر گیا ہے، مگر یہ قوم بجز میری جان کے اور کسی کی دشمن نہیں ہے، لہٰذا میں تم سب کو چلے جانے کی بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ یہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، تم مجھ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، بلکہ تم میں سے ہر ایک میرے ایک اہل بیت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی اس میدان بلا سے نکال کر لے جائے۔ یہ سن کر اصحاب و رفقا بے چین ہو گئے، سب نے متفق ہو کر عرض کی کہ اے مولا، واللہ ہم سے یہ ہرگز نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا صبح تم سب مارے جاؤ گے، کوئی نہ بچے گا۔ سب نے عرض کی خوشحال ہمارا کہ ہم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہوں۔ پس آخر امام حسین نے دعائے خیر دے کر فرمایا کہ یہ شب اگرچہ کمال ہولناک اور پرز اندو ہے، لیکن لیلۃ القدر سے کم نہیں۔ ہم سب کے لیے آج کی شب شب معراج ہے، لہٰذا
ہم سب کو لازم ہے کہ تمام رات پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل میں بسر کریں۔ یہ فرما کر دستے راست کو تکیہ کر کے فرش زمین پر لیٹ گئے۔ کچھ غنودگی سی طاری ہوئی کہ دفتن آپ مغموم اٹھ بیٹھے۔ فرمایا کہ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے کہ چند سگ ہائے ناپاک مجھ پر حملہ کرتے ہیں، خصوصاً ایک سگے ابلق سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ مجھ کو گمان ہے کہ میرا قاتل وہی مبروس ہوگا۔ پھر دیکھا کہ میرے جد بزرگوار میں فوج ملائکہ ارواح انبیاء تشریف لائے ہیں، مجھ سے فرماتے ہیں کہ اے فرزند دلبند، اے مظلوم حسین، تمام انبیاء، اولیاء، مقربان خدا تیرے استقبال کو آئے ہیں، تیری روح مطہر کے منتظر ہیں۔ جو ہی حضرت سے یہ خواب سنا، تمام اقربا و انصار دھاڑے مار کر رونے لگے۔ جب آواز گریہ و بکا کی حرم محترم میں پہنچی تو حشر برپا ہو گیا۔ ہر بی بی پچھاڑیں کھانے لگی۔ حالت یہ تھی کہ ایک طرف بانوئے حجلہ نشین کی آنکھوں سے سیلاب خون رواں تھا اور کوئی سکتے میں خاموش تھی۔ بچے سہمے ہوئے آغوش مادر میں رو رہے تھے۔ غرض کے اہل بیت رسول پر وہ شب اذیت و تکلیف اور رنج و غم میں گزری۔ جب تھوڑی رات قتل کی میدان میں رہ گئی اور الفراق آ کے قضا سب سے کہہ گئی، ہمشیر شاہ کی جو فلک پر نگاہ گئی، ندی لہو کی دیدے گریاں سے بہ گئی۔ جو گھڑی جدائی کی نزدیک ہوتی تھی، منہ ڈھانپ ڈھانپ زینب دلگیر روتی تھی۔ آخر روتے روتے جناب زینب کو غش آ گیا۔ دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ ناگاہ اسی عالم بے ہوشی میں دیکھتی کیا ہے کہ ایک صاحب عصمت بی بی رن کے میدان میں سر پیٹتی روتی ہے کھڑی، جھاڑتی خاک پڑی پھرتی ہے اس جنگل کی، آستین سے کبھی دامان سے، پلکوں سے کبھی اپنے بالوں سے، بہارے ہے زمیں کر کے یہ بین، کل اسی خاک پر سوئے گا میرا ہائے حسین۔ اسی عالم خواب میں جب سنی زینب بے کس نے یہ آہو زاری، رو اٹھی خواب میں بے چین ہوئی یک باری، پھر لگی پوچھنے رو رو کے کہ اے دکھیاری، مجھ سے کچھ تو بھی نظر آتی ہے غم کی ماری، کیا تیرا نام ہے اور کس لیے چلاتی ہے، تیرے رونے سے میری چھاتی پھٹی جاتی ہے۔ بولی کیا پوچھتی ہے نام تو گمناموں کا، داغ فردن سے جلتا ہے کلیجہ میرا، باغ جنت سے ہے یہ داغ مجھے لے آیا، ماں ہوں شبیر کی میں، نام میرا ہے زہرا، کیا نہیں جانتی زینب تیری مادر ہوں میں، زوجہ شیر خدا بنت پیمبر ہوں میں، جب سے اس دشت میں آیا ہے میرا نور العین، میں بھی جنت سے چلی آئی ہوں ہو کر بے چین، ہے میرے ساتھ علی اور رسول الثقلین، لب پہ ہے ورد زباں صبح و مسا ہائے حسین، زینب اٹھ بیٹھ خبر لے کے قیامت آئی، شب اندوہ گئی صبح شہادت آئی، زینب اس واقعے کو دیکھ بہت گھبرائی، ناگہاں چونک پڑی خواب سے اور چلائی، لب پہ فریاد تھی اور ہائے حسینہ بھائی، کوس رحلت کی صدا کان میں ناگاہ آئی، غل تھا لڑنے کو شہنشاہ زمن جاتے ہیں، گھر میں رخصت کے لیے سبت نبی آتے ہیں۔ الغرض قریب صبح امام مظلوم خیمہ اطہر میں تشریف لے گئے۔ حضرت زینب کو دیکھا کہ چہرہ زرد ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، نہایت بے قراری سے روتی ہیں۔ حضرت بھی جناب زینب کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگے۔ جب بہن نے اپنے بھائی کے رونے کی آواز سنی تو اٹھ کر لپٹ گئیں۔ دونوں بھائی بہن ایسا پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ سننے والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔
آخر حضرت نے صبر و شکر کی تلقین فرمائی۔ اسی اثنا میں جب سکینہ باپ کے دامن سے لپٹ کر کہنے لگیں کہ بابا جان، آج کی رات عجب ہولناک تھی، تمام رات تڑپ تڑپ کر کاٹی ہے اور آپ نے میری خبر نہ لی۔ امام نے فرمایا، جانے پدر، بہرحال میں خدا کا شکر ہے، انسان کو اس کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے۔ یکایک سفیدہ صبح شہادت نمودار ہوا۔ آپ نے حضرت سکینہ کو بٹھا دیا، عبادت پروردگار میں مشغول ہوئے۔ حضرت زینب نے آواز اذان سن کر بگریہ وزاری فرمایا، آہ کیوں کر غم جاں کاہ کا ہوئے درما، آخری ہے یہ محمد کے نوازے کی اذاں، پھر سنوں گی نمے صوت حسن کے قرباں، حلق سے پیاسے کے دم بھر میں لہو ہوگا رواں۔ ادھر خیمے کے دروازے پر میدان میں امام مظلوم مئے اصحاب و اعزا مشغول نماز ہوئے۔ ادھر خیمے میں اہل بیت نبوی بھی دعا و عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔ صرف نماز اہل نبی خیمے کے اندر، ہر سجدے پہ زینب یہ دعا کرتی تھی رو کر، تو فاطمہ کی کوکھ بچا لیجیو داور، شبیر کے آگے نہ مریں اصغر و اکبر، ہر دم شہ ذیشاں بہے قربان سکینہ، ہے 4 برس کی میری نادان سکینہ۔ فریضہ سحری سے امام فارغ ہو کر اوراد و وظائف پڑھتے ہوئے پھر خیمے میں تشریف لائے۔ حضرت کو دیکھتے ہی جناب سکینہ بابا سے لپٹ گئیں۔ مشغول وظائف تھے شہنشاہ مدینہ، سرگودی میں رکھے ہوئے روتی تھی سکینہ، اس پیاری کا شبیر نے چوما سر و سینہ، پھر صبح کی عاشور کا دیکھا جو قرینہ، رو کر کہا کیا جان کو یوں کھوتی رہو گی، ہم جاتے ہیں رخصت کرو کیا روتی رہو گی، اب مل لو گلے سے یہ گلا آج کٹے گا، سر اپنا اٹھاؤ کہ مجھے ہوتی ہے ایزا، تھا آج تلک تم کو میرا سینہ مہیا، اب آگے یہ آرام نہیں وقت میں بیٹا، ہم صبر کریں تم کو ہمیں صبر کرو تم، سل صبر کی ننھے سے کلیجے پدھرو تم۔ الغرض امام مظلوم نے سب کو جدا جدا تشفی دی۔ حضرت زینب سے فرمایا کہ بہن تبرکات کا صندوق لے آؤ۔ یہ سنتے ہی جناب زینب بے اختیار رونے لگیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو ہم کئی مرتبہ خیمے میں لاشیں لے کر آئیں گے، یہ وداع آخری وداع نہیں ہے۔ پھر بہن کو سمجھا کر صندوق پوشاک منگوایا، پہلے ہی لباس بوسیدہ زیب تن فرمایا، اوپر اس کے پوشاک فاخرہ پہن کر سلاح حرب سے مسلح ہوئے، خیمے سے روانہ ہوئے۔ اس وقت خیمہ اہل حرم کا صرف خیمہ اہل حرم میں تلاطم برپا تھا، ہر ایک بی بی بسط درد و علم سر و سینہ پیٹتی تھی۔ الغرض امام حسین اہل حرم سے رخصت ہو کر باہر تشریف لائے تو جملہ یار و انصار کو جنگ کے لیے تیار پایا۔ پچھلے سے مسلح تھا یہاں لشکر جرار، نکلے علم فوج خدا لے کے علمدار، گھوڑے پچڑھے پڑھ کے دعا سید ابرار، پیدل ہوئے ہمراہ فرس یاور و انصار، بوسا دیا نصرت نے قریب آ کے قدم پر، اقبال نے سر رکھ دیا مولا کے علم پر۔ خورشید صفت جلوہ نما تھا علم آگے، عباس تو پیچھے تھے سپاہ حشم آگے، عباس یہ دیتے تھے صدا دم بدم آگے، سر بازو چلے جاؤ قدم با قدم آگے، گرد اڑنے نہ پائے فرسوں کی تقدوں میں، سر کھولے ہوئے فاطمہ زہرا ہیں جلوں میں۔ اس شان سے پہنچے سرے میدان جو وہ جانباز، جنگل کو لگے چاند زمیں ہو گئی ممتاز، برزانے لگے تیر ہزاروں قدر انداز، پہلے ہورے غازی سے لڑائی ہوئی آغاز، انجام ہوا یہ کہ سفر کر گئے اکبر، سینے پسینہ کھا کے جواں مر گئے اکبر۔ اس وقت
امام یکا و تنہا رہ گئے. سب نذر کو دربار پیمبر میں گئے تھے، رخصت کو اکیلے شہیدی گھر میں گئے تھے. خیمے میں مسافر کا وہ آنا تھا قیامت، ایک ایک کو چھاتی سے لگانا تھا قیامت. آنا تو غنیمت تھا، بجانا تھا قیامت. تھوڑا سا وہ رخصت کا زمانہ تھا قیامت. دونوں میں ادھر صبر و شکیبائی کی باتیں، افسانہ ماتم تھی بہن بھائی کی باتیں. حضرت کا وہ کہنا کہ بہن صبر کرو صبر، امت کے لیے والدہ صاحب نے سہے جبر. وہ کہتی تھی کیوں کرنا میں روؤں صفت ابر، تم پہنو کفن اور نہ بنے ہائے میری قبر. لٹتا ہوا گھر اماں کا ان آنکھوں سے دیکھوں، ہے تہ خنجر تمہیں کن آنکھوں سے دیکھوں. جناب زینب کی گریہ ازاری، حضرت سکینہ کی بے قراری، ننھے سے دل کا سینے میں دھڑکنا، یاد سے بابا کا منہ تکنا. باپ بیٹی کی اس وقت کی گفتگو کیا بیان کروں. وہ کہتی تھی بابا ہمیں چھاتی سے لگاؤ، فرماتے تھے یہ شاہ کے جانے پہ دراؤ. ہم کڑتے ہیں لو آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤ، خوشبو تو ذرا گے سوئے مشکیں کی سنگھاؤ. کوثر پبھی تم بن نہیں آرام چچا کو، ہم جاتے ہیں کچھ دیتی ہو پیغام چچا کو. بی بی کہو کیا حال ہے اماں کا تمہاری، کس گوشے میں بیٹھی ہیں کہاں کرتی ہیں زاری. جب سے سوئے جنت گئی اکبر کی سواری، دیکھا نہ انہیں گھر میں ہم آئے کئی باری. تھی سب کی محبت انہیں بیٹے ہی کے دم تک، کیا آخری رخصت کو بھی نہ آئیں گی ہم تک. غش میں جو سنی بانوئے بے کس نے تقریر، ثابت ہوا مرنے کو چلے حضرت شبیر. سر ننگے اٹھی چھوڑ کے گہوارہ بے شیر، چلائی مجھے ہوش نہ تھا یا شہ دلگیر. جاں تن سے کوئی یاد میں اب جاتی ہے آقا، یہ قادمہ رخصت کے لیے آتی ہے آقا. یہ سن کے بڑھے چند قدم شاہ خوش اقبال، قدموں پہ گری دوڑ کے وہ کھولے ہوئے بال. تھا قبلہ عالم کبھی اس وقت عجب حال، روتے تھے غضب آنکھوں پر رکھے ہوئے رومال. فرماتے تھے جان کا جدائی کا علم ہے، اٹھو تمہیں روح علی اکبر کی قسم ہے. یہ سن کر نور دیدہ رسول الثقلین ابا عبداللہ الحسین خود قریب آ کر وہ کہتی تھی کیوں کر میں اٹھوں اے میرے سرتاج، والی انہی قدموں کی بدولت ہے میرا راج. سر پر جو نہ ہوگا پسر صاحب معراج، چادر کے لیے قلق میں ہو جاؤں گی محتاج. چھوٹا جو قدم مرتبہ گھٹ جائے گا میرا، قربان گئی تخت الٹ جائے گا میرا. آپ نے فرمایا ہے بانو امتحان کا وقت ہے، دنیا میں کسی کا ساتھ ہمیشہ نہیں رہا. زینب کو تو دیکھو کہ ہیں کس دکھ میں گرفتار، ایسا نہیں اس گھر میں کوئی بے کس و ناچار. تنہا ہے کہ بے جاں ہوئے دو چاند سے دلدار، دنیا سے گیا اکبر ناشاد سا جرار. بیٹے بھی نہیں گود کا پالا بھی نہیں ہے، ان کا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. یہ باتیں سن کر حضرت سکینہ بےتاب ہو گئیں، سمجھ گئیں بابا جان ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں. بے قرار ہو کر عرض کرنے لگیں منظور آپ کو نہیں گر موت کے سوا، میں روکتی نہیں کبھی اے شاہ کربلا. لیکن نہ ہو تباہ یہ بیووں کا قافلہ، بھجوا دیں آپ ہم کو وطن میں پائے خدا. بٹلا کے ہم کو قبر پہ نانا رسول کی، پھر آنکھیں یا لٹائیے دولت بطول کی. یہ سنتے ہی تڑپ گئے سلطان بہروبر، اور یہ کہا کلیجے کو ہاتھوں سے تھام کر بس اے سکینہ بس کے تڑپنے لگا جگر. ہم جس بلا میں ہیں میری بی بی کو کیا خبر، خنبے کی قید کیا ہمیں بی بی پسند ہے، پر کیا کریں کہ راہ مدینے کی بند ہے. یہ کہہ کے پھر تڑپنے لگے سبط مصطفیٰ، رونے لگے لگا کہ سکینہ کو خوب سا، پھر گود میں بہن کے دیا اور یوں کہا زینب ہے یہ امانت مظلوم کربلا. صدمے اٹھائیو
غم و ایزا اٹھائیو، پر اس کے سر سے ہاتھ نہ اپنا اٹھائیو۔ قدموں پر گر کے دختر زہرا نے یہ کہا، بیٹی کو تو بہن کے سپرد آپ نے کیا، سوپا کسے بہن کو بتائیں مجھے ذرا، مجھ کو فقط حضور کے دم کا ہے آسرا۔ بیٹے بھی داغ دے گئے، اکبر بھی دے گئے، اب کون ہے جو آپ بھی تشریف لے گئے؟ بولے لرز لرز کے شہنشاہ کربلا، ہاں ہاں بہن یہ آپ کو باتیں نہیں روا، امت کی مغفرت نہیں مد نگاہ کیا، وہ بات تم کو چاہیے کچھ جس میں ہو خدا، الفت ہے اس قدر تمہیں اس دل ملول کی، امت ہے یاد اور وصیت رسول کی۔ پھر حضرت روتے روتے سید سجاد کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ بستر پر شدت تب کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہیں، شاہ نہ ہلایا، ارشاد فرمایا، بہرے ستم و ظلم کی موج آ گئی بیٹا، بستر پہ سنبھل بیٹھو کہ فوج آ گئی بیٹا۔ چونکے جو یہ سن کر تو بھرا ایک نفس سرد، سر زوف سے تکیے پہ رہا، دل میں اٹھا درد، خون اور گھٹا جسم کا رخ اور ہوا زرد، کی عرض کے قادم بھی چلے گا دم ناورد، تب ہے تو اتر جائے گی مولا کی جلوں میں، جو دم ہے غنیمت ہے مسیحا کی جلوں میں۔ یہ کہہ کے جو اٹھنے لگا بستر سے وہ بیمار، تب سر کے قسم دے کے یہ بولے شہ ابرار، ہم قتل ہوں تم فوج ستم میں ہو گرفتار، آزادی امت ہے اسی میں میرے دلدار، ہاں صبر میں ہمت نہ کبھی ہاریو بیٹا، دم پر بھی بنے گی تو نہ دم ماریو بیٹا۔ سجاد نے قدموں پہ ملے دیدہ خونبار، کی عرض کے ارشاد بجا لائے گا بیمار، ہر چند کے طاقت نہیں ہوں صاحب آزار، گردن میں پہن لوں گا مگر توخ گراں بار، ہے مرضی حق بہر پسر باپ کی مرضی، ارے واجب ہے اطاعت ہمیں جو آپ کی مرضی۔ روئے سخن یاس یہ سن کر شہ زیجا، فرمایا کہ مشکل تیری آساں کرے اللہ، اٹھے جو دعا پڑھ کے تو بیمار نے کی آہ، غش آ گیا صدمے سے اسی آہ کے ہمراہ، کیا ہوش رہے شدت درد جگری تھی، یا پھر وہی غفلت تھی وہی بے قبری تھی۔ امام حسین نے اپنے بیمار فرزند کا بازو پکڑ کر سورہ الحمد پڑھی، خیمے سے باہر تشریف لے جانے کو تیار ہوئے تھے کہ سر راہ جناب زینب کو بے قرار دیکھا۔ آپ نے پھر بہن کو تسکین و دلاسا، صبر کی تلقین و تاکید فرمائی، روانہ ہوئے۔ زینب تو گئی خیمے میں شہ جانب جنگاہ، دو چار قدم وہاں بھی بڑے ہوں گے ابھی شاہ، فضا نے پکارا در خیمہ سے یہ ناگاہ، گھوڑے کی انا روکیے اے سید زیجا، روکے سے نہیں رکتی ہے غش کھاتی ہے زینب، پاس آپ کے پھر روتی ہوئی آتی ہے زینب۔ یہ سنتے ہی شہ نے فرس تیز کو روکا، زینب بھی قریب آ گئی کرتی ہوئی نوحہ، شہ بولے کہ کیا حال ہے دختر زہرا، بے آپ کی مرضی تو نہیں رن کو چلا تھا، برباد نہ حرمت کرو اس رنج و مہم نے، فرخائے نہ مر کر بھی بزرگوں کے چلن میں۔ جناب زینب نے عرض کی کہ اے بھائی جان، میں دختر حیدر کرار اور بیٹی فاطمہ زہرا کی ہوں، پابند صبر اور رضائے الہی ہوں، اماں جان کی ایک وصیت یاد آ گئی، اس کا بجا لانا ضروری تھا۔ شہ بولے بہن کیا ہے وہ اماں کی وصیت؟ کی عرض کے ارشاد کیا تھا دم رحلت، بھائی جو طلب تجھ سے کرے رن کی اجازت، اس وقت میری تو یہ بجا لانا نیابت، بھائی کا گلا چومیو مادر کی طرف سے، اور ہو جیو رخصت پہ سرے شاہ نجف سے، جھک جاؤ گریبان خدا کھول دو واری، بے ساختہ کم ہو گیا وہ عاشق باری، زینب نے لیے حلق کے بوسے کئی باری، پھر مڑ کے سوئے فضا یہ رو رو کے پکاری، ارے یاد آیا تو پردے سے نکل آئی میں فضا، کہنا تیری بی بی کب بجا لائی میں فضا۔ القصہ، امام حسین میدان کارزار میں تشریف لائے، فوج اشقیہ کو بہت پند و نصیحت کی،
ظالموں نے آن حضرت کی کوئی بات نہ مانی اور نیزہ و شمشیر سے مجروح کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ تمام بدن چور چور ہو گیا۔ ادھر خیمے کے در پر زینب بے قرار کھڑی تھیں کہ ایک بار اقتل الحسین کا شور سنا، بےتاب ہو گئیں، بقیہ کی جانب منہ پھیر کر بولیں، یا فاطمہ مزار سے نکلو برہ نصر، نرغے میں ہے حسین تم اس وقت ہو کدھر؟ یا مشتبہ تمہیں نہیں بھائی کی کچھ خبر؟ یا مصطفیٰ گھرا ہوا ہے آپ کا پسر، بے جرم قتل کرتے ہیں اس بھوکے پیاسے کو، نانا بچاؤ تیغوں سے اپنے نواسے کو۔ ناگا فرش سے دوش نبی کا مگیں گرا، گویا زمیں پقاتے میں دیں کا نگیں گرا، قدسی پکارے قاک پا عرش بری گرا، رے چلائی فاطمہ کہ میرا ناز نہیں گرا، ایزا ہوئی سوا جو شہ تشنا کام کو، ارے جنبش ہوئی مزار رسول انام کو۔ امام مظلوم نے زمین پر پہنچتے ہی سجدہ معبود میں سر رکھ دیا۔ اس وقت کا حال کیا عرض کروں، شمر ناہنجار خنجر کمر سے کھینچ کر حضرت کے قریب آیا، ہنوز سجدہ ختم نہ ہوا تھا کہ گردن پر پھیرنے لگا خنجر وہ بدگوہر، نکلی رسول زادیاں خیمے سے ننگے سر، ماتم کا گل یہ تھا کہ لرزتے تھے دشت و در، ایک شور تھا کہ لٹتا ہے شیر خدا کا گھر، ارے بیووں کے تھے یہ بین کہ اب در بدر ہوئے، بچے پکارتے تھے کہ ہم بے پدر ہوئے۔ چلا رہی تھی پیٹ کے سر بنت مرتضی، اے شہید ہوتا ہے زہرا کا لاڈلا، کیوں کر بچاؤں بھائی کو میں غم کی مبتلا، فریاد ظالموں کی کروں کس سے اے خدا، کیا ضد ہے ان کو فاطمہ زہرا کی جان سے، ہے یہ کیا سلوک کیا مہمان سے۔ کہتی رہی یہ ڈیوڑی پر زینب جگر فگار، وہاں حلق سے گزر گئی تیغ ستم کی دھار، نیزے پہ سڑ لیے جو چلا شمر نابکار، آئی صدا بہن کو یہ سرور کی ایک بار، ہم نے گلا کٹایا ہے خالق کی راہ میں، زینب ہو تم سپرد اسی کی پناہ میں، شمر لئیں تو لے گیا فرق امام دین، ارے تڑپا کیا زمیں پا ادھر جس میں نازنی، رنگ آسماں کا سرخ تھا جنبش میں تھی زمین، روتے تھے انبیاء سلف بادل حزین، پیٹا سروں کو آدم و نوح و خلیل نے، ارے تاج اپنا سر سے پھینک دیا جبرائیل نے۔ زینب نے سر حسین کا دیکھا جو قوم تر، پھیلا کے دونوں ہاتھوں کو دوڑی برہ نصر، دی شمر کو صدا کے ستمگر ذرا ٹھہر، بھائی کا میرے سر تو لیے جاتا ہے کدھر، ارے تھم جا کہ شے کو بانوے نادار دیکھ لے، بالی سکینہ باپ کا دیدار دیکھ لے۔ حضرت زینب کے سوال کے جواب میں شمر ولد الزنا نے جو شقاوت دکھائی کیا عرض کی جائے۔ ٹھہرا یہ سن کے قاتل ابن شہ عرب، کس منہ سے میں کہوں جو شقی نے کیا غضب، نو کے سنا پرک کے سرے شاہ تشنہ لب، بولا کہ مل کے دیکھ لو دیدار ان کا سب، پانا ہے اب محال امام شہید کو، ارے یہ سر روانہ ہوتا ہے نظر یزید کو۔ جس وقت سر امام مظلوم اس شقی نے نو کے نیزہ پر بلند کیا، بلوے میں ننگے سر بہن آئی جو سامنے، آنکھوں کو بند کر لیا اپنی امام نے، چلائی سر کو پیٹ کے زینب جگر فگار، بھیا ابھی تو قید نہیں ہے یہ سوگوار، نا محرموں میں دیکھ کے قہر کا حال زار، ارے بند آنکھیں کر لی آپ کی غیرت کے میں نثار، دیکھو گے کس طرح مجھے اس ازدحام میں، ارے جاؤں گی جب بندھی ہوئی دربار عام میں۔ اے عاشقان شاہ ہدا پیٹو اپنا سر، روزے نہم ہے خاک اڑاؤ بچشم تر، عالم کے بادشاہ کا ہوتا ہے اب سفر، اب تازیے اٹھیں گے چلے شاہ بحر و بر، رخصت ہے شہ کی اہل عزا بے حواس ہیں، ارے دیکھو تو کیسے تازیے خانے اداس ہیں۔ واہ حسرتا
کہ شاہ کا ماتم ہوا تمام، آئی قضاں بہار کا موسم ہوا تمام، جس کی خوشی دلوں کو تھی وہ غم ہوا تمام، ارے سر پیٹو مومنوں کہ محرم ہوا تمام، آئی اگر اجل تو یہ غم یہ ماتم یہ غم کہاں، یہ مجلسیں تو حشر تلک ہیں پہم کہاں، پیٹو سروں کو جا کے قریب زریح پاک، اب ہوگا بوترات کا دلبر سپرد خاک، محبوب حق ہیں غم میں نواسے کے دردناک، دامن تلک علی کا گرے باں ہے چاک چاک، حوروں کو ساتھ روضہ رضواں سے لائی ہیں، ارے زہرا پہ سر کے رونے کو مجلس میں آئی ہیں، لو رونے والوں ختم ہوئی آج بزم غم، کل ہوگی یہ زری نہ ممبر نہ یہ علم، عاشور کو تو ذبح ہوئے شاہ باکرم، ارے 40 دن کے بعد ہوئے دفن ہے ستم، غربت برس رہی ہے اجل دست بوس ہے، لاشیں پر دن کی دھوپ ہے اور شب کی اوس ہے، کل ہوگی مجلسیں نہ یہ شیون نہ یہ فغا، سنسان ہوں گے تعزیہ داری کے سب مکاں، اشرا ہوا تمام چلے شاہ انس و جاں، رخصت طلب ہے تم سے تمہارا یہ مہما، رخصت کرو علم سے لپٹ کر حسین کو، ارے پاؤ گے کل نہ فاطمہ کے نور عین کو، رو کر کہو کہ اے شہزی جاہ الوداع، بے کس حسین کل کے شہنشاہ الوداع، ارے دین کے چراغ فاطمہ کے ماہ الوداع، اے امت نبی کے ہوا خواہ الوداع، مولا اجل کے ہاتھ سے مہلت جو پائیں گے پھر اگلے سال بزم میں رونے کو آئیں گے، اے نور چشم احمد مختار الوداع، اے یادگار حیدر کرار الوداع، اے سیدہ بطول کے دلدار الوداع، اے امت رسول کے غمخوار الوداع، آداب تعزیت نہ ادا ہم سے ہو سکے، حسرت رہی کہ ہائے نہ جی بھر کے رو سکے، اے بے دیار و بے سر و سامان الوداع، اے شیعان پاک کے مہمان الوداع، اے دو جہاں کے سید و سلطان الوداع، اے بنت مصطفیٰ کے دل و جان الوداع، آہو بکا سے ہم کبھی غافل نہ ہوئیں گے، ارے جب تک جیئیں گے آپ کی غربت پر روئیں گے، سر پیٹو مومنوں کہ بقا کا مقام ہے، تاریخ یہ نویں ہے محرم تمام ہے، اب رخصت حسین علیہ السلام ہے، رولو کے مجلسوں کا بھی اب اختتام ہے، موت آئی تو شریک عزا کون ہوئے گا، جو سال بھر جیے گا وہ پھر شے کو روئے گا، رولو کہ اب امام غریباں کا کوچ ہے، ماتم کرو کہ دین کے سلطان کا کوچ ہے، رونق کے دن چلے شہ زیشا کا کوچ ہے، واہ حسرتا حسین سے مہماں کا کوچ ہے، اشرا تمام ہو چکا رو امام کو، رخصت کرو حسین علیہ السلام کو، فارق آقا تیرے قربان خدا حافظ و ناصر، اے دین کے سلطان خدا حافظ و ناصر، اے فاطمہ کی جان خدا حافظ و ناصر، اے شیعوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر، افسوس کے فریاد و فغاں کر کے نہ روئے، حسرت ہے کہ ہم آپ کو جی بھر کے نہ روئے، اے سبط مصطفیٰ تیرا ماتم نہ ہو سکا، اے کشتہ جفا تیرا ماتم نہ ہو سکا، ارے مظلوم کربلا تیرا ماتم نہ ہو سکا، مذبوح نینوا تیرا ماتم نہ ہو سکا، گر مر گئے تو قبر میں ہم لوگ ہوئیں گے، جیتے رہے تو اگلے برس تم کو روئیں گے، اے بے دیار بے کس و مظلوم الوداع، اے تشنہ کام مستر و مغموم الوداع، غسل و کفن سے قبر سے محروم الوداع، ہر گھر میں الوداع کی ہے دھوم الوداع،
عرصہ اب ایک شب کا ہے جانے میں آپ کے، کل خاک اڑے گی تعزیہ خانے میں آپ کے۔ حاضرین مجلس، آپ کے ساتھ غم حسین میں ارواح ائمہ اطہار شریک گریہ و ماتم ہے۔ جی بھر کے روح جناب سیدہ کو پرسا دیجئے۔ شیعوں میں بے سبب نہیں یہ شور و شین ہے، زہرا شریک بزم عزائے حسین ہے۔ موجود یہاں پر روح شہ مشرقین ہے، سبت نبی کے غم میں بکا فرض عین ہے۔ عشرہ ہوا تمام شہ مشرقین کا، دو فاطمہ کی روح کو پرسا حسین کا۔ اب حق میں اس وزیر کے مل کر کرو دعا، برائے جلد دل کا مؤلف کے مدعا، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ناظرین، 22ویں مجلس کا اختتام ہوا، انشاءاللہ 23ویں مجلس کے ساتھ پھر حاضری دیں گے۔ اصغر مہدی اشر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔